بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین ایئر انٹرنیشنل کی کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز، جس پر 100 سے زیادہ مسافر سوار تھے، اسلام آباد پہنچنے والی تھی۔ اس فلائٹ پر ہوائی جہاز بوئنگ 737-200 تھا۔ شاہین ایئر انٹرنیشنل کے انتہائی تجربہ کار پائلٹس اس فلائٹ کے کیپٹن تھے۔ میں ویڈیو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ میرے پاس ریڈار پر آتے رہتے تھے، میری ان سے بڑی اچھی ملاقات تھی۔ جب یہ فلائٹ اسلام آباد پرانے ایئرپورٹ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھی تو پائلٹ نے اسلام آباد رن وے 30 کے لیے آئیلس انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم اپروچ کی ریکویسٹ کی، یعنی وہ اسلام آباد کے اس رن وے پر آلات کی مدد سے لینڈ کرنے کا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس ہوائی جہاز کے عملے کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہونے پر سوار مسافر تو یقیناً اسلام آباد لینڈ کرنے کی امید میں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ہوں گے۔ ان مسافروں کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد پائلٹ ایئرپورٹ کے بالکل قریب ایک ایسی بھیانک غلطی کرنے والا ہے جس سے یہ ہوائی جہاز رن وے کے بجائے رن وے کے الٹے ہاتھ ایئرپورٹ کی عمارت پر کریش کر سکتا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر رن وے 30 استعمال ہو رہا تھا۔ اس رن وے پر ILS یعنی انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے آلات موجود تھے، جنہیں ٹیون کر کے ہوائی جہاز رن وے کی سینٹر لائن کی سیدھ میں اور ٹھیک بلندی پر پرواز کرتے ہوئے لینڈ کر جاتا۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ ایئرپورٹ اور رن وے کے نزدیک، خاص کر جہاز کی لینڈنگ والی سمت میں، بلند عمارتیں بنانا یا کوئی اونچا اینٹینا لگانا قانوناً منع ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لینڈنگ سے پہلے ہوائی جہاز کو رن وے کی سیدھ میں نیچے آنے کے لیے ایک ایسی محفوظ جگہ مہیا کی جائے جہاں کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز کو کسی رکاوٹ سے ٹکرانے کا خطرہ نہ ہو۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے رن وے 30 پر آلات کی مدد سے لینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوائی جہاز اس محفوظ راستے پر، جو پہلے سے چھپے ہوئے چارٹس کے مطابق ہوتا ہے، ایک مخصوص بلندی تک نیچے آئے گا۔ اس بلندی کو فیصلہ کن بلندی یا ڈیسیجن ہائٹ بھی کہتے ہیں۔ عموماً اس کم بلندی تک آتے آتے پائلٹ کو رن وے نظر آ جاتا ہے، اور اگر رن وے نظر نہ آئے تو رن وے پر لینڈ کرنے کی بجائے ہوائی جہاز بلندی کی طرف پرواز کر جاتا ہے، جسے ہم مسڈ اپروچ کہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بالکل رن وے کے اوپر سے پرواز جاری رکھیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہوائی جہاز اسی ٹھیک راستے پر رہے اور دائیں بائیں نہ ہو۔ اگر ہوائی جہاز اس راستے سے ہٹ کر فلائی کرے گا تو وہ نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے کسی بھی رکاوٹ سے ٹکرا جانے کے امکانات ہوں گے۔ شاہین ایئر انٹرنیشنل کے اس بوئنگ 737 کو میں نے جہلم کے قریب ہیڈنگ 360 ڈگریز دی۔ جب ہوائی جہاز اسلام آباد سے تقریباً 15 میل جنوب مشرق میں تھا تو میں نے اسے لیفٹ ہیڈنگ 340 الٹے ہاتھ مڑنے کو کہا، اور ساتھ ہی اسے ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم پر لینڈنگ کے لیے کلیئر کر دیا۔ ٹرن لیفٹ ہیڈنگ 340 کلیئرڈ ILS رن وے 30۔ اب میں یہ امید کر رہا تھا کہ ہوائی جہاز اس ہیڈنگ 340 ڈگری پر اس وقت تک پرواز کرتا رہے گا جب تک اسے رن وے کی سینٹر لائن دکھانے والا سگنل یعنی لوکلائزر نہ مل جائے۔ جیسے ہی وہ لوکلائزر کو پکڑے گا، ہوائی جہاز آٹومیٹیکلی الٹے ہاتھ مڑتے ہوئے رن وے سینٹر لائن کی سیدھ میں آ جائے گا۔ اسے ہم ILS اسٹیبلش ہونا کہتے ہیں۔ ابھی شاہین ایئر لائنز کا یہ بوئنگ 737 ہوائی جہاز رن وے کی ایکسٹینڈڈ سینٹر لائن کی سیدھ میں آنے سے 2 میل پیچھے ہی تھا کہ میں نے اسے ریڈار پر الٹے ہاتھ مڑتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھا کہ ابھی تو لوکلائزر کا سگنل دور ہے، آگے ہے۔ میں نے احتیاطاً اسے کال کر کے یاد دہانی کروائی، رپورٹ اسٹیبلشڈ لوکلائزر۔ اسی دوران ہوائی جہاز رن وے سینٹر لائن کے بائیں جانب سیدھا ہو چکا تھا، اور اب وہ بالکل رن وے کی سینٹر لائن کے متوازی الٹے ہاتھ پر پرواز کر رہا تھا اور اپنی بلندی بھی کم کرتا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ تشویش کن صورتحال تھی، کیونکہ ہوائی جہاز لینڈنگ کے محفوظ راستے سے باہر الٹے ہاتھ پرواز کر رہا تھا، جہاں وہ کسی بھی بلند رکاوٹ کے ساتھ ٹکرا سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ پائلٹ کو پوچھا، کنفرم اسٹیبلشڈ ILS، کیا آپ لینڈنگ کے آلات کے سگنل پر ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں؟ پائلٹ نے کہا افرم، یعنی جی ہاں۔ میرے لیے یہ شاکنگ تھا۔ میں نے فوراً اسے بتایا کہ آپ ٹھیک جگہ پر نہیں ہیں اور آپ بائیں جانب آف ٹریک ہیں، نیگیٹو، یو آر لیفٹ آف ٹریک۔ اس پر پائلٹ نے اصرار کیا کہ نہیں، میں اپنے ILS پر اسٹیبلش ہوں۔ میں نے اس کی ILS کلیئرنس کینسل کر دی اور اسے لینڈنگ کلیئرنس کینسل کرنے کا کہا، اور ساتھ ہی دوبارہ بلندی کی طرف 5000 فٹ تک جانے کا کہا، گو اراؤنڈ، اور اسے بتایا کہ اب میں آپ کو دوبارہ لینڈنگ کے لیے لاؤں گا۔ اسی دوران آپ کاکپٹ میں ILS کے آلات چیک کر لیں۔ ان کے اوکے کرنے پر میں اسے واپس پہلے والی پوزیشن پر لے آیا، اور وہ اس مرتبہ ٹھیک اسٹیبلش ہوا
اور لینڈ کر گیا۔ جہاز ایک خوفناک حادثے سے بچ چکا تھا الحمدللہ۔ جب ہوائی جہاز لینڈ کر گیا تو میں نے کنٹرول ٹاور کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ کیپٹن مجھے ریڈار پر فوراً فون کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون پر آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ اس سارے واقعے کو بہت ہی ہلکا لے رہے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم کراچی واپس جا کر ہوائی جہاز چیک کروا لیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے یہاں سے ڈپارچر پر پابندی لگا دی ہے۔ جب تک آپ ریڈار پر آ کر خود نہ دیکھ لیں گے کہ کتنا خطرناک حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے تو آپ کو یہاں سے سٹارٹ اپ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس دور میں ہم یہ کام کر لیتے تھے۔ اب ایسا طریقہ کار اپنایا نہیں جا سکتا اور صرف رپورٹ کی حد تک ہوتا ہے، اور اگر یہ واقعہ آج کے دن ہوا ہوتا تو اب میں جہاز کو گراؤنڈ کر سکتا تھا لیکن پائلٹ کو ریڈار پر نہیں بلا سکتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب صرف رپورٹنگ ہوتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آپ کے لیے ریڈار پر ریپلے تیار کروا لیا ہے۔ تھوڑی دیر میں دونوں پائلٹس ریڈار پر پہنچ گئے۔ میں نے انہیں فوراً ریڈار کے سٹینڈ بائی اسکوپ پر ریپلے دکھایا۔ وہ اس ریپلے کو دیکھ کر شاک میں آ گئے۔ وہ اس لیے کہ اگر یہی اپروچ بادلوں میں ہو رہی ہوتی، جب بادل ہوتے اور وہ نیچے اتر رہے ہوتے تو ان کا کیا بنتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ رپورٹ فون پر ایئر وردینس برانچ کو دی جا چکی ہے اور اب آپ صرف ایک ہی شرط پر فلائٹ واپس لے جا سکتے ہیں۔ واپس کراچی لینڈنگ کے لیے آپ ILS استعمال نہیں کریں گے۔ کراچی پہنچ کر ایئر وردینس کو سروسیبل ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے، تب ہی یہ جہاز دوبارہ فلائی کر سکے گا۔ اس کے بعد میں نے انہیں خداحافظ کہہ دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کراچی کنٹرول ٹاور کو فون کر کے اس پابندی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اصل کہانی تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میرے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ شاہین ایئر کی اس لینڈنگ کے کچھ عرصے بعد میں نے کراچی سے واپس اسلام آباد آنا تھا۔ اس کے لیے مجھے شاہین ایئر لائنز کی فلائٹ میں کاکپٹ میں بیٹھ کر فلائٹ کرنی تھی۔ یہ فیم فلائٹ تھی۔ پروسیجر کے مطابق مجھے ڈپارچر سے پہلے شاہین ایئر کے آپریشنز آفس رپورٹ کرنا تھا۔ وہاں پر مجھے کاکپٹ میں جمپ سیٹ الاٹ ہونی تھی۔ میں جب آپریشنز آفس پہنچا تو اس وقت شاہین ایئر لائنز کی کسی فلائٹ کی بریفنگ ہو رہی تھی۔ کیپٹن آئے ہوئے تھے اور فلائٹ آپریشنز آفیسر ان کی بریفنگ کر رہا تھا۔ وہ سامنے شیشے کے پیچھے کھڑے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے ان کی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ آپریشنز آفیسر نے اندر سے ہی مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کہ میں بیٹھ کر انتظار کروں، وہ بریفنگ کر کے آتے ہیں۔ ابھی تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ میں آرام سے بیٹھ کر ان کی بریفنگ سن رہا تھا۔ کیپٹن کو بریفنگ دی جا رہی تھی، اس فلائٹ پر آپ کے ہوائی جہاز کا ILS خراب ہے، لیکن اسلام آباد کو یہ نہیں بتانا۔ آپ نے وہاں جا کر ILS اپروچ ہی ریکویسٹ کرنی ہے۔ جب اسلام آباد ریڈار آپ کو ILS اپروچ کے لیے کلیئر کر دے گا تو در حقیقت آپ VOR اپروچ فلائی کریں گے، جو تقریباً اسی راستے کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب آپ کو رن وے نظر آ جائے گا تو فائنل ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے گا۔ بعد میں سوچنے پر مجھے یہ سمجھ آیا کہ جس فلائٹ کو میں نے روکا تھا در حقیقت وہ بھی ایسا ہی کر رہی تھی جیسے اس فلائٹ کے کیپٹن کو بریف کیا گیا تھا، لیکن اس روز ٹھیک جگہ پہنچنے سے 2 میل پہلے ہی مڑ گئے۔ اب ذرا سوچئے، ILS خراب تھا اور صرف اس لیے کہ ہوائی جہاز کو گراؤنڈ نہ کر دیا جائے اور فلائٹس بند نہ ہوں، بتایا ہی نہیں گیا، لیکن ہر فلائٹ پر مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈال کر فلائٹس آپریٹ کرتے رہے۔ یہ بات عقل میں نہ آنے والی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ایک ایئر لائن ایسا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن آنے والے ماہوں سال میں جو کچھ ہوا، اس ایئر لائن اور اس کے پائلٹس نے جو کچھ کیا، وہ اسی واقعے کی طرح کی حیرت انگیز باتیں تھیں۔ شاید اس ایئر لائن کا یہی خراب ڈسپلن اور خراب سیفٹی ریکارڈ تھا کہ ایک روز لینڈنگ کے دوران ان کا ہوائی جہاز بال بال بچا۔ ایک کیپٹن جو رپورٹ کے مطابق نشے میں تھے، لاہور ایئرپورٹ پر اتنی ہارڈ لینڈنگ کی کہ اس کا ایک ویل ٹوٹ گیا اور ہوائی جہاز لنگڑاتا ہوا رن وے کے ایک طرف نیچے اتر گیا۔ شارجہ سے اس ایئر لائن کا ایک ہوائی جہاز ٹیکسی وے سے ٹیک آف کر گیا اور پھر یہ ایئر لائن تباہ و برباد ہو کر بند ہو گئی۔ میں حادثات کی بہت سی رپورٹس پڑھنے کے بعد ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں: احساس ذمہ داری، رسپانسبل بیہیویئر اور پروسیجرز کو فالو کرنا ہی حادثات سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ جہاں پروسیجر وائلیشن ہوگی وہیں حادثات ہوں گے۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ کامنٹ سیکشن میں سب سے اوپر آپ کو میرے نئے چینل کا لنک بھی ملے گا۔ میرے نئے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ انشاءاللہ میرے نئے چینل پر موجود سٹوریز کو بہت انجوائے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو، آپ ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔